اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ پیر کا مرید وفادار ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے پیر پر آنکھیں بند کر لے اور کانوں کو کھول لے۔ ایک آپ کا مرید تھا، یہ میں نے کل ہی غالباً اشرف العلماء سید اشرف میاں سے سنا، میں صرف نقل کر رہا ہوں، واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ مخدوم پاک کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا پیر علی۔ اچھا، مخدوم پاک کے مریدوں میں یہ نام کامن پایا جاتا ہے، کبھی آپ کے مریدوں میں گوہر علی کا بھی تذکرہ آتا ہے، کہیں پر مراد علی کا بھی نام آتا ہے اور کہیں پر پیر علی۔ یہ پیر علی آپ کا مرید تھا۔ اچھا، پیر کچھ مریدوں سے بڑا لاڑ لڑا لیتے ہیں، بڑی پیار اور بڑی شفقت سے اسے جو ہے کہ اسے محبت فرماتے ہیں۔ یہ پیر کا مرید پر شفقت کرنا پیر کا بڑپن ہے اور مرید کے لیے فخر کی بات ہے۔ مگر آج ماحول ایسا ہے کہ پیر اگر تھوڑا منہ لگا لے تو مرید اپنے آپ کو پیر کا بھی پیر سمجھنے لگتا ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آج لوگ پیر کے پاس مرید بننے تھوڑی آتے ہیں، آج تو لوگ اپنی مرضی کا پیر ڈھونڈنے آتے ہیں اور پیر کو اپنا مرید کرنے آتے ہیں کہ جیسا میں بولوں ویسا میرا پیر کرے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ تقاضا یہ جو میرا پیر کہے گا وہ مرید کرے گا۔ سچا مرید صادق ہوا ہے جو پیر کے آگے چو چیرا اگر مگر نہیں کرتا، پیر کا حکم سن کر لبیک یا مرشد کر کے اس کام میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس پیر کا فیض مرید کو دینے سے یا ملنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جو اپنے پیر کی غلامی میں قبول ہو گیا اور پیر کا پیر بننے کی کوشش نہ کی، مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میں طریقت کے اعلیٰ منزلوں کو طے کرتا رہا، مگر پھر بھی میرا مقام اپنے مرشد کی چوکھٹ پر ہے۔ جب اتنا بڑا مخدوم اتنا بڑا فرمان ہمیں بتا رہا ہے، پتہ کیا چلا؟ جسے زمانے کی مخدومی چاہیے، جسے زمانے کی سلطانی چاہیے، وہ پیر کا وفادار ہو جائے۔ پیر جس کا علی والا ہو، نبی والا ہو، حسین والا ہو، حسن والا ہو، پھر اس پیر کی پیری مریدی کا نور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں کہ جس سلسلے میں خوشبو حسین نہ ہو وہ سلسلہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ بولیں گے محبت سے بولو۔ جس سلسلے میں خوشبو حسین نہ ہو، جس سلسلے میں معرفت حسین نہ ہو، جس سلسلے میں فیضان حسین نہ ہو، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ مخدوم پاک جیسا پیر اگر کسی کو منہ لگا لے تو پھر اسے فخر کیسا کرنا چاہیے۔ اب ہوا ایسا کہ پیر علی کو جب مخدوم پاک نے بڑی محبت سے ٹریٹ کیا، بڑی محبت سے پیش آئے تو وہ ذرا اکڑ میں آ گیا۔ نظام یمنی فرماتے ہیں کہ چلنے کے انداز بدل گئے۔ اچھا، ایک دن ہوا یہ کہ وہ پیر علی مریدوں میں، پیر بھائیوں میں کھڑا کہہ رہا، پیر صاحب کا یہ معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پیر صاحب کا یہ معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا کرتے رہتے۔ پیر بھائیوں نے سنا تو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ جمعہ 4 دن پہلے آیا ہوا، پیر نے اسے منہ کیا لگا لیا، یہ پیر کی شان میں طنز کر رہا ہے۔ مجلس لگی شام میں، مرشد اپنی مسند پر جلوہ افروز ہے، میر کبیر سرکار مخدوم پاک جہانگیر سمنانی سامانی قدس اللہ سر نورانی اپنی مسند طریقت پہ بیٹھے ہیں، سامنے مریدوں کا مجمع لگا ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ اس پیر علی کو میری خانقاہ کے باہر پھینک۔ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی،
پیر چہرے کو ایسے پڑھتا ہے جیسا بندہ اپنے سامنے کتاب پڑھتا ہے. اٹھا کر پھینک دیا. بڑی آہوزاری کی, بڑی گریا وزاری کی, بڑا رویا, بڑا تڑپا, یا پیر معاف کر دیں یا شیخ معاف کر دیں. کئی دنوں تک پیر کے خانقاہ کے باہر معافی مانگتا رہا, پیر مجھ سے جو خطا ہوئی معاف کر دیں. مخدوم پاک نے اس کے چہرے سے اپنی نگاہیں پھیر لی. پریشان ہوا. 1-2 مہینے کے بعد وہ گیا ہمدان. وہاں پر جلوہ افروز تھے امام حسین کے شہزادے سرکار سیدنا سید علی ہمدانی, جنہوں نے کشمیر میں اسلام کی اور سنیت کی بڑی خدمت کی. اور آج اہل کشمیر اگر کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں اور سنیت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں, یہ صدقہ سید علی ہمدانی کا. وہاں پہنچا, کئی دن تک رہا, خدمت کی. پھر آیا, حضور آپ نے فرمایا جانتا ہوں تو کیا کر کے آیا ہے, مگر سن, جسے میرے بھائی اشرف نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا, سن لے, تیری بات یہ نہ یہاں بنے گی نہ دنیا کے کسی اور ولی کی بارگاہ میں بنے گی. نکل جا یہاں سے. اب پیر سیدنا سید علی ہمدانی نے نکالا, مکہ پہنچا. اس وقت مکہ میں شیخ الحدیث تھے سید نجم الدین اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ حرم میں بیٹھے ہوئے درس حدیث دے رہے ہیں. آیا پیر علی, بیٹھا. میں تو پیر علی بھی نہیں کہوں گا, پیر ہی کہوں گا, کیونکہ نسبت بڑی پاک ہے. ایسے طنز کرنے والوں کے ساتھ علی کا نام مبارک لگائی بھی. وہ آیا بدبخت, مخدوم پاک کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا, پیر ہمدانی کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا. نجم الدین اصفہانی کی بارگاہ آپ نے دیکھا, بٹھایا. یہ اللہ والے ہیں, یہ فوراً نہیں بھگاتے, یہ پہلے دیکھتے ہیں کہ نانا کی سنت کیا ہے, امام زین العابدین کی سنت کیا ہے. یہ شہزادے حسین یہ جانتے ہیں کہ ہمیں گالی دینے والوں کو ہم بھگاتے نہیں, رسول کی سنتیں بٹھاتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں, پلاتے ہیں. مگر ہاں کام نہیں کرتے. یہ نقطہ ہے, کام نہیں کرتے. کھلائیں گے ضرور, پلائیں گے ضرور, مگر نور نہیں دیں گے. نجم الدین اصفہانی نے بٹھایا. کئی روز گزرے, اب حاضر ہوا کام لے کر. حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں, میں جانتا ہوں تجھے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دھتکارا. کہتا حضور معاف کر دیجیے, معافی دلوا دیجیے. سرکار نجم الدین اصفہانی نے تاریخی جملہ کہا, سن اے بدبخت سن, اس روئے زمین پر اشرف جیسا نہ کوئی دوسرا درویش ہے نہ ہوگا. مخدوم اشرف کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا, نہ یہاں قبول ہوگا نہ وہاں قبول ہوگا. تاریخ میں آتا ہے, نظام یمنی فرماتے ہیں وہ اسی بدبختی کے عالم میں مرا اور اس کا خاتمہ اسی حال میں. عرض یہ کر رہا ہوں, یہ بارگاہیں وہ بارگاہیں ہیں کہ ادب سے آؤ گے, زمانے کے خسرو بنا دیے جاؤ. ادب سے آؤ گے, عبد الرزاق نور عین بنا دیے جاؤ گے. اور اگر اکڑ کے آؤ گے تو اس پیر علی کی طرح, اس بدبخت کی طرح دھتکار دیے جاؤ گے.